کا کمال یہ ہے کہ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں نہیں بڑھ کے آپ کے عشق سے۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، پیارے آقا آپ کی محبت جب تک نماز میں شامل حال نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، نہ میرا قیام رہتا ہے، نہ میرا سجدہ رہتا ہے۔ قیام بھی حجاب میں گزر جاتا ہے، سجدے بھی حجاب میں گزر جاتے ہیں، اور جب آپ کی محبت جاگ گزین ہو جاؤ تو پھر نماز کی لذتیں ہی اور ہیں، پھر سجدے کا وقار بھی بلند ہوتا ہے، پھر قیام کا لذت اور مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتوں کا محور و مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو سرکار کے آرام پر اپنی جان ہی وار دی، سانپ نے ڈس لیا، لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دی کہیں میرے آقا بیدار نہ ہو جائے، انہوں نے جان ہی دے دی۔ اور مولا علی نے عصر کی نماز ہی قربان کر دی، جو سب سے اعلیٰ نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی۔ حضرت مولا علی نے نماز وار دی، حضرت ابوبکر صدیق نے جان ہی وار دی۔ اعلیٰ نے پھر قلم اٹھایا، فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ اور پروردگار قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس امر کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور ہمیں حکم دیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو، میرے محبوب کی توقیر بھی کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے اور کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ان آیات بینات کا آغاز ہی اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کے ذکر سے کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ معلوم ہوا آغاز ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کائنات جب بنی ہے تو عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ اسی وقت سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو پروردگار کی ذات واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، تو معلوم ہوا اللہ اپنے محبوب پر ازل سے درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ اور میں رب بھی ملا ہے تو رسول اللہ کے صدقے سے ملا ہے، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی پیغام کو عام کیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روح کائنات ہیں جن کے صدقے اللہ نے یہ ساری عظمتیں عطا کی۔ تو گرامی کے حضرات، کائنات میں ہر چیز کو کسی کا محتاج بنایا، ہمارے آقا کو کسی کا محتاج نہ بنایا بلکہ پوری کائنات کو ہمارے آقا کی محتاج بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. ہمارے آقا کائنات کے گوشے گوشے اور ذرے ذرے کو اپنی رحمت کا فیض پہنچا رہے ہیں. گرامی حضرات، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری عظمتوں میں سے بلند ترین عظمت عطا فرمائی، اور کرائیٹیریا کیا رکھا، معیار کیا رکھا، پروردگار نے قرآن مجید میں ان پیرامیٹر کو ذکر فرما دیا. فرمایا میرے محبوب کی شان یہ ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے ان کو شاہد بنایا ہے، آئی وٹنس بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، حاضر و ناظر بنایا ہے. وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت کی، اور ڈر سنانے والے بھی اللہ کے عذاب کا. اور فرمایا تم پر لازم ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب گرامی حضرات، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک انسان کے جی کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان کے بعد کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. پیچھے دو ذاتوں کا ذکر ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہونا یہ چاہیے تھا وتعزروہما وتوقروہما، لیکن فرمایا وتعزروہ وتوقروہ. فرمایا جس نے میرے محبوب کی تعظیم کی وہ ایسی ہے جیسے اس نے رب کی تعظیم کر دی. اور یہ بات سرکار نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کفار مکہ کے سامنے کہا جس نے میری مانی اس نے رب کی مانی. کافروں نے کہا لاؤ جی، پہلے یہ کہتے تھے میں رسول ہوں، اب اپنے آپ کو رب کہنے لگے. اللہ فرماتا ہے پہلے میرے محبوب سے سنا، اب میرا فرمان بھی سن لو. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. اور یہاں بھی اللہ نے ضمیر ایک ہی رکھی وتعزروہ وتوقروہ. فرمایا تم میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام نمازیں پڑھو گے ہم تمہاری عبادات کو بھی قبول فرما لیں گے. پہلے تعظیم ہے، پہلے توقیر ہے. اور تعظیم کے لیے کسی کا سامنے ہونا ضروری نہیں. اب تعظیم کے کئی درجات ہیں، تعظیم کے کئی طریقے ہیں. اگر بیت اللہ شریف ہمارے سامنے ہو تو ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم یہاں پاؤں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو. کوئی کہے جی یہاں سے سینکڑوں میل دور بیت اللہ ہے، آپ کہیں دور بھی ہو بیت اللہ کی سمت کا پھر بھی ہم ادب کرتے ہیں. تو تعظیم کے لیے جس کی تعظیم کی جائے اس معظم کا سامنے ہونا ضروری نہیں. جس طرح بیت اللہ شریف کو یہ شرف ملا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں سے پاک کر کے اور اس کی عظمت کو واضح کر دیا، اسی طرح جس طرح وہ بیت اللہ کی پاکیزگی اور طہارت اور اس سمت کا پوری کائنات میں بیٹھے ہوئے ہر مسلمان اس کا ادب کرتا ہے، ایسے جو مکین گنبد خضرا ہیں ان کا ادب بھی کائنات کے ہر گوشے میں بیٹھ کے کیا جائے گا.